اسلام خود کو مکمل ضابطہ حیات یعنی کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف کہتا ہے، لیکن جہالت، بے وقوفی اور سپرسٹیشن سے بھرا پڑا ہے۔ 21 سینچری کے اس دور میں جہاں ہر چیز کو ریزننگ اور ریشنالٹی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیا اسلام ریزننگ اور ریشنالٹی کے سٹینڈرڈز پر پورا اترتا ہے؟ ہیلو دوستو، میں ہوں ایکس مسلم اسپارٹیکس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، 2021 کی میری یہ پہلی ویڈیو ہے، تو نئے سال کی میری طرف سے تمام لوگوں کو نیک شبھ کامنائیں اور مبارکباد، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیو ایئر نائٹ پر فائر کریکر اور پٹاخے چلائے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نظر بد کے حوالے سے مختلف نبوی خرافات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھری پڑی ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نظر بد لگائی ہے، اس کی کونیوں، گھٹنوں اور پرائیویٹ پارٹس کو دھو کر اس کے پانی سے نظر بد لگنے والے شخص کو نہلاؤ تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ٹاپ کے علماء امام نووی اور قاضی ایاز وغیرہ کے فتوے بھی ہیں کہ جو شخص نظر بد لگانے میں مشہور ہو جائے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر پابندی لگا دے کہ وہ لوگوں کو نہ دیکھ سکے، اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے اور بالکل آئسولیشن میں رکھا جائے، اور گورنمنٹ اس کے کھانے پینے کا انتظام وہاں آئسولیشن میں کرے۔ ایسی ہی ایک صحیح حدیث موطا امام مالک میں موجود ہے، جسے مشکات میں نقل کیا گیا ہے، اور سعودی مفتی اعظم البانی نے اس پر صحیح یعنی اتھینٹک ہونے کا حکم لگایا ہے۔ حدیث کچھ یوں ہے کہ ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربی نے میرے والد سہل بن حنیف کو نہاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، اللہ کی قسم میں نے تو آج کے دن تک کوئی اس طرح کا خوبصورت بدن نہیں دیکھا، اور پردہ نشین یعنی خوبصورت عورت کی کھال بھی، اس کا جسم بھی سہل کی کھال جیسا نازک اور خوش رنگ نہیں دیکھا۔ امام ابو امامہ کہتے ہیں کہ عامر کا یہ کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے سہل کو کسی نے گرا دیا ہو، اس لیے ان کو اٹھا کر محمد کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ سہل کے علاج کے لیے کیا سجسٹ کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ تو اپنا سر اٹھانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ محمد نے سہل کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ کیا کسی شخص کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ اس نے ان کو نظر لگائی ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، عامر بن ربی کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے نظر لگائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ محمد نے یہ سن کر عامر کو بلایا اور ان کو سخت ڈانٹ پلائی اور ان کو برا بھلا بولا اور کہا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں مار ڈالنے کے درپے ہو جاتا ہے؟ تم نے سہل کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ پھر آپ نے عامر کو حکم دیا کہ تم اپنے باڈی پارٹس کو دھو اور اس پانی کو سہل پر ڈال دو۔ اس لیے عامر نے ایک برتن میں اپنا ہاتھ، منہ، کونیاں، گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پورے اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دھویا، اور پھر وہ پانی جس سے عامر نے یہ اپنے باڈی پارٹس دھوئے تھے سہل پر ڈالا گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سہل صاحب فوراً ٹھیک ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس روایت کی شرح میں یہ لکھا ہے، قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ جو شخص نظر لگانے کے بارے میں مشہور و معروف ہو جائے تو اسے اوائڈ کرنا
اور اس کے سامنے آنے میں احتیاط کرنا لازم ہے، اور گورنمنٹ پر بھی یہ لازم ہے کہ ایسے شخص کو لوگوں میں آنے جانے اور اٹھنے بیٹھنے سے روک دے، اور اس پر یہ پابندی عائد کر دے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہا کرے اور گھر سے باہر نہ نکلا کرے۔ اگر وہ شخص فقیر اور محتاج ہو کر اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جانے پر مجبور ہو تو بیت المال کے سرکاری خزانے سے اس کے لیے وظیفہ یعنی سٹائپنڈ وغیرہ مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکے۔ کیلکولیشن ٹوٹل بات یہ ہے کہ ایسے شخص کا ضرر جزامی یعنی کوڑ کے مریض سے بھی زیادہ ہارمفل ہوتا ہے، لہٰذا اس بارے میں احتیاط لازم ہے، اور امام نووی نے بھی اس قول کی تائید کیا یعنی اس کو انڈورس کیا ہے۔ اب یہاں مسلمانوں سے ایک سوال بنتا ہے کہ کیا واقعی اس 21 سینچری میں آ کر بھی محمد کی نظر بد والی اس کھلم کھلا جہالت پر ایمان رکھتے ہیں آپ؟ پھر دوسرا سوال یہ بنتا ہے، اللہ کیسا عجیب کریٹر ہے کہ انسان نہ بھی چاہے تو وہ دوسروں کو نظر بد لگا بیٹھتا ہے۔ پھر بیچارے ایسے معصوم شخص پر قید تنہائی کی قید بھی لگ جاتی ہے اور اس کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں نظر بد کے الزامات عموماً گھر میں کام کرنے والی عورت کے بچوں پر لگتے ہیں، اور خاص طور پر کھانا کھاتے وقت ان غریب بچوں کو کمرے یا گھر سے نکال دیا جاتا ہے کہ کہیں وہ نظر بد نہ لگا دیں۔ اسلام خود کو مکمل ضابطہ حیات یعنی کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف کہتا ہے، لیکن جہالت، بے وقوفی اور سپرسٹیشن سے بھرا پڑا ہے۔ 21 سینچری کے اس دور میں جہاں ہر چیز کو ریزننگ اور ریشنالٹی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیا اسلام ریزننگ اور ریشنالٹی کے سٹینڈرڈز پر پورا اترتا ہے؟ ریزننگ اور ریشنالٹی تو بہت دور کی بات ہے، اسلام بیچارہ تو ماڈرن مورالٹی سے بھی 1400 سال پیچھے کھڑا ہے۔ میری سب سننے والوں سے اور خاص طور پر مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ آج ہماری لائف میں کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں، کوئی بھی ایک پہلو ایسا نہیں، کوئی بھی ایسا فلو نہیں جسے فل کرنے کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت پڑے۔ مذہب اور مذہبی رسومات صرف اور صرف ویسٹ آف ٹائم ہے۔ ایک بار مذہب سے نکل کر دیکھیں، آپ اپنے آپ کو ایسے فیل کریں گے جیسے کسی گٹر سے نکل کر گارڈن میں آ گئے ہوں۔ اسلام چھوڑیں، انسان بنیں۔ قرآن اور اسلام کو ایکسپوز کرنے کے کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے، اور یہ سپورٹ آپ مجھے پیٹرین کے ذریعے اور پے پال کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ پیٹرین اور پے پال کے لنکس آپ کو پن کمنٹ میں مل جائیں گے۔